بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا تعلق پیر خاندان سے ہے اور میرا نام پیر زادی روحی بانو ہے۔ ایک بہت بڑی حویلی تھی جو ہماری نسل در نسل وراثت میں ملتی آ رہی تھی۔ اس حویلی کی دیواریں ابھی پختہ اور بڑی تھی۔ ان بڑی دیواروں کے اندر کبھی کبھی بہت گھٹن محسوس ہوتی، اور اس حویلی کا زاویہ ایسا تھا کہ رات کے اندھیرے میں تو خوف آتا، لیکن دن کے اجالے میں ایک خوف تھا۔ ہمیں تو عادت پڑ چکی تھی، لیکن کوئی اجنبی جب آتا تو وہ ابا سائیں حضور سے ضرور پوچھتا کہ آپ اس حویلی کو بیچ کیوں نہیں دیتے۔ میرا کمرہ پہلی منزل پر تھا اور ایک بہت لمبا سا برآمدہ ستونوں پر کھڑا تھا۔ اس برآمدے میں دیواروں کے ساتھ بندوقیں لٹکی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کا منظر پیر خاندان سے زیادہ اسلحہ اہلکاروں کا اڈا لگتا تھا، لیکن گاؤں والوں کا اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کا عقیدہ ہم پر تھا۔ ہماری حویلی سے باہر ایک دربار پر لوگ منتیں دیتے تھے، اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے۔ مجھے یہ سب عجیب لگتا۔ ہماری حویلی کے اندر ہی کرمو بابا رہتے تھے اور ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ کرمو بابا کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ان کے بچے ادھر ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہماری حویلی میں کھانوں میں طرح طرح کے لوازمات ہوتے۔ کرمو بابا کی بیٹی سے میری دوستی ہو گئی۔ میری امی مجھے منع کرتی تھی کہ ہم لوگ پیر ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ نوکروں کے بچوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھے امی کی یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ میرے نزدیک سب انسان برابر تھے۔ ہماری حویلی میں ایک کمرہ ایسا تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا ہوتا، اور ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف ابا اس کمرے میں جاتے اور کئی گھنٹے اندر بیٹھے رہتے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کمرے کی طرف دیکھتا بھی۔ لیکن میرے اندر ایک تجسس سا تھا، پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کیا ہے۔ میں ہمیشہ طاق میں رہتی کہ اس کمرے میں جاؤں، لیکن موقع نہیں ملا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں صبح اٹھی، ناشتہ وغیرہ کیا۔ ان دنوں اسکول سے چھٹیاں تھیں اور میں ناشتہ کر کے کمرے میں گئی۔ میرے کمرے کے آگے بالکنی تھی، ادھر سے کرمو بابا کے کوارٹر کا منظر اندر سے دکھائی دیتا۔ میں بالکنی پر کھڑی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اچانک میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز پڑی۔ وہاں سے بالکنی کے اوپر کرمو بابا کے گھر میں دیکھنے لگی۔ دیکھا کہ کرمو بابا زمین پر بیٹھے ہیں اور ان کا بیٹا بھی ادھر ہی ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ ہمارے دربار کے باہر دو چوکیدار تھے، اچھے خاصے پہلوان تھے۔ انہوں نے کرمو بابا کے بیٹے کو پکڑ رکھا تھا اور میرے ابا جی کا ایک ربڑ کا بیلٹ اس کی پیٹھ پر مار رہے تھے۔ وہ چلا رہا تھا۔ پاس کرمو بابا کی بیٹی کھڑی بھائی کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ میں ادھر سے کرمو بابا کے کوارٹر کی طرف بھاگی اور اپنے حال کے دروازے کو عبور کرتے کوارٹر کے دروازے سے جو ہی اندر جانے لگی تو وہاں فرش پر پانی گرا تھا۔ میں دھڑام سے زمین پر گری تو سب کا دھیان ادھر سے ہٹ کر مجھ پر آ گیا۔ میرے ابا جو اس وقت کرمو بابا کے بیٹے کو مار رہے تھے، مجھے اس حالت میں دیکھتے ہی میری طرف غصے سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے حویلی کے اندر کی جانب چلے گئے۔ کرمو بابا کی بیٹی میرے ابا کے جانے پر اپنے بھائی کی جانب بڑھی تو کرمو بابا نے میری طرف اشارہ کیا، جاؤ چھوٹی بی بی کو اٹھاؤ۔ میں جو ابھی تک وہیں فرش پر اپنے پاؤں کو پکڑے درد سے کرا رہی تھی، کرمو بابا کی بیٹی میرے پاس آئی، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، پلیز مجھے حویلی کے اندر چھوڑاؤ، کیونکہ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ ایک نظر بھائی کو دیکھتی اور ایک نظر مجھے، تو کرمو بابا نے بیٹی کو اشارہ کیا کہ تم جاؤ، میں اس کے پاس ہوں، اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ تو میرا ہاتھ تھامے مجھے سہارا دیا حویلی کی جانب بڑھی۔ میں نے راستے میں پوچھا، تمہارے بھائی کو میرے بابا کیوں مار رہے تھے؟ وہ بھی میرے جتنی ہی تھی، میری ہم عمر تھی۔ اور اس نے بتایا، پیر سائیں بڑے ظالم ہیں، میرے بھائی کو بہت مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جن نکال رہا ہوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم لوگ پاگل ہو، کوئی جن تمہارے بھائی میں کیسے گھس گیا؟ میں جو ہی حویلی میں گھسی تو سامنے برآمدے میں لگے صوفے پر ابا سائیں اور اماں جی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈری سہمی اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ابا سائیں کی گونجدار آواز نے میرے قدم وہیں روک لیے۔ کرمو بابا کی بیٹی بھی ادھر ہی سہمے ہوئے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے ڈانٹ کر ابا نے کہا، جاؤ یہاں سے،
وہ یہاں سے چلی گئی۔ پھر ابا سائیں کی نظر مجھ پر تھی۔ مجھے ڈانٹ کر کہا، یہ حلیہ ہوتا ہے ایک پیرزادی کا؟ تم میری بیٹی اور سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، بلکہ نقاب ہونا چاہیے تھا۔ باہر کیوں گئی تھی؟ میں سر جھکائے بولی، ابا سائیں آپ اس لڑکے کو مار رہے تھے تب گئی۔ استغفر اللہ۔ ابا سائیں میرے بولنے سے پہلے بول پڑے کہ روحی بانو، میں اسے مار نہیں رہا تھا بلکہ اس کے جن نکال رہا تھا۔ امی میرے پاس آئی اور میرے بازو کو زور سے پکڑ کر بولی، ابا سائیں سے معافی مانگو اس بات پر، ورنہ وہ کلام پڑھ کر معجزاتی عمل سے لوگوں کے جن نکالتے تو پھر اس عمل کا اثر نہیں ہوتا۔ مجھے وہ سب سن کر بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں امی کی اتنے سخت بازو پکڑنے پر ابا سائیں سے معافی مانگ رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ لگا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ابا سائیں جن کو پکڑتے ہیں۔ ساری رات اور دن سوچتی رہی، کچھ دن تک اس بات کو بھول گئی۔ پھر میرا اسکول اوپن ہو گیا تو میں پہلے والی روٹین پر آ گئی۔ صبح جاگنا اور نماز پڑھنا اور دادی جان کے پاس سپارہ پڑھنا اور اپنی حویلی کے لان میں چہل قدمی کرنی، اور وہاں جب تک سورج کی کرنیں آنکھ مچولی نہیں کھیلتی امی مجھے بلاتی رہی۔ میں نہیں جاتی تھی۔ اس دن بھی میں نے ایسے ہی کیا۔ اتنی دیر میں امی آئی اور مجھے بازو سے پکڑا اور روم میں لے گئی۔ یونیفارم نکالا اور مجھے نہلا کر پہنایا، اسکول کے لیے تیار کیا اور مجھے ناشتہ کروایا، میرے لیے ٹفن تیار کروایا۔ ڈرائیور کے ساتھ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے جو ہی ہال سے نکلی اور ابا سائیں مل گئے، انہوں نے امی کو ڈانٹا کہ اس کے سر پر حجاب کروایا کرو۔ امی ادھر ہی قدم روکے مجھ سے کہنے لگی کہ ادھر ہی رکو، اور اپنے کمرے کی طرف گئی۔ وہاں سے ایک حجاب اٹھا کر لائی اور مجھے اوڑھ لینے کو بولا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا کہ میں نے نہیں پہننا۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا، جانتی ہو نا ابا سائیں کو، پہن لو اسے ورنہ اسکول جانے پر پابندی لگا دیں گے۔ میں ٹس سے مس نہیں ہوئی اور امی نے میرے سر پر وہ حجاب رکھا اور زبردستی اڑا دیا۔ میں الجھن میں امی کی طرف دیکھنے لگی۔ امی جی مجھے اسے گھٹن ہوتی ہے، کیسے اوڑھ لوں؟ ابا سائیں ادھر ہی کھڑے تھے۔ دوپٹہ عورت کی حیا ہوتی ہے اور پھر تم ایک پیرزادی ہو۔ یہ پیرزادی لفظ سن سن کر میں تھک گئی تھی۔ میں تو ایک نارمل انسان ہوں، پیرزادی ہوں تو مجھ میں کیا سرخاب کے پڑ لگ گئے؟ میں تو سب کی طرح 2 کان اور 1 منہ 2 آنکھیں وغیرہ رکھتی ہوں۔ پھر اتنے مغرورانہ انداز میں کیوں کہتے کہ تم پیرزادی ہو؟ فلاں سے بولنا نہیں۔ میں نے امی کے اوڑھنے پر اوڑھ لیا تھا، لیکن اسکول پہنچتے ہی سب کی نظروں کا مرکز بنی تو سب کی چبھتی نظر کی وجہ سے حجاب اتار کر بیگ میں ڈال دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بہت سارے بچے مل کر ایک بچے کو مار رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا، مجھے آواز دے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر یہ دیکھا کہ اس کو شاید جن ہوں گے تو سب اس کے جن نکال رہے ہوں گے۔ میں پاس سے ان کو دیکھ کر ہنس کر بولی، اس میں جن ہے کیا جو اسے مار رہے ہو؟ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ادھر سے کلاس روم کی طرف بڑھی، اپنی نشست پر جا کر بیٹھی۔ بچے اور بچیاں بھی شرارتوں میں مگن تھے کیونکہ کلاس ٹیچر ابھی پہنچی نہیں تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری ابھی دوستیں نہیں آئی تھی، میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ ادھر آ کر ایک کلاس فیلو لڑکا بیٹھ گیا۔ مرشد کہہ کر مجھے پکارا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بوکھلا کر کہا، میرا نام روحی بانو ہے۔ وہ کہنے لگا، مرشد آپ کو اپنے رتبے کا نہیں پتا؟ میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے پیر ہیں، آپ کے والد صاحب سے بیعت کی ہوئی ہے۔ ہم لوگ ساتھ والے پنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگوں پر بہت عقیدہ ہے۔ میرے لیے وہ سب عجیب تھا کہ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں امی اور بھائی پیر صاحب سے دم کروانے آئیں گے۔ میرے بھائی کو جن ہے تو وہ بیمار رہتا ہے، اور پیر صاحب یعنی آپ کے والد صاحب سے دم کرواتے ہیں تو وہ کچھ دن ٹھیک رہتے ہیں۔ پیر صاحب نے تو جن پریاں قابو کر رکھے ہیں۔ اتنی دیر میں میرے ارد گرد سب لڑکے اور لڑکیوں کا جھرمٹ بن گیا۔ سب اپنی اپنی خواہشیں لے کر آ گئے کہ مرشد آپ کے پاس جن پریاں قابو میں ہیں۔ ایک کہنے لگا، مجھے پیسے چاہیے، اپنے جن کو کہو کہ بہت سارے پیسے لا دے۔ ایک لڑکی تو کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہیں جن مدد کرتا ہے پیپر میں، تبھی تو اتنے نمبر حاصل کرتی ہو۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا الٹا سیدھا سوچتے ہیں۔ اتنی دیر میں ٹیچر آئی اور وہ سب اپنی نشستوں پر جا بیٹھی۔ ٹیچر اٹینڈنس لگانے لگی۔ میرا رول نمبر 2 دفعہ بولا تو میں خیالوں میں کھوئی تھی کہ ابا سائیں نے جن پریاں واقعی قابو کر رکھی تھی۔
اتنی دیر میں ایک چاک آ کر میرے سر پر لگا اور میں نے خود کو خیالوں کی دنیا سے بحال کیا۔ ٹیچر بولی، روحی بانو، کن خیالوں میں گم تھی؟ سب یکجا ہو کر بولے، یہ اپنے جنوں سے باتیں کر رہی ہوں گی۔ میڈم نے مجھے بلایا، روحی بانو ادھر آؤ۔ ان کے بلانے پر میں ان کی نشست کے پاس گئی اور وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا دیور ہے، اسے جن ہے۔ ابا سائیں سے سفارش کریں کہ میری ساس جب پیر سائیں سے دم کروانے آئے تو مت کیجیے گا، اسے جن رہے ٹھیک رہتا ہے، سب اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں گھر والے، ورنہ میری ساس جب فارغ ہوں تو میرے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، بیٹا بیمار ہو تو لڑائی جھگڑا نہیں رہتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسی ٹیچر اپنے دیور کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تب مجھے لگا کہ واقعی ابا جو کلام پڑھتے ہیں اس میں اتنا اثر ہے جو میری ٹیچر مجھ سے سفارشیں کرتی پھر رہی ہے۔ میں پھر اپنے نشست پر واپس آ گئی۔ میرے ساتھ میری دوست بیٹھی تھی، بولی، میڈم نے کیوں بلایا تھا؟ وہی باتیں، پیر صاحب جن کو قابو کر لیتے ہیں، ٹیچر سے بھی وہی سننے کو ملا ہے۔ وہ بھی کہنے لگی، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے ابا جی جن پریاں قابو کر لیتے ہیں، ایک تمہیں یقین نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں، جنگلوں میں اکیلے جا کر رات کے اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے، تب جا کر قابو کرتے ہیں۔ اگر بندہ ڈر جائے تو خوف سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ اتنے میں بریک ہو گئی اور ہم لوگ کینٹین کی طرف گئی، وہاں چاٹ سموسا لے کر کھایا۔ چھٹی ہو گئی اور مجھے جلدی گھر جانا تھا۔ بریک کے بعد ایک اور پیریڈ لگنا تھا اور میں اور میری دوست بریک کے بعد کلاس کی طرف گئے۔ آخری پیریڈ لیا اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی۔ ہم گیٹ کی جانب آئے تو وہاں اسکول سے باہر برف گولے والا کھڑا تھا۔ میں اور میری دوست اس کے اسٹال کی طرف بڑھے، برف گولا وہاں سے لیا اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ اتنی دیر میں میرا ڈرائیور امی لینے آ گئی۔ امی نے مجھے اس حالت میں کھڑے دیکھا تو گاڑی سے اتری اور میری دوست کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا کہ خود تو تم خراب ہو، کم از کم میری بیٹی سے دور رہو، اسے خراب مت کرو۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آیا اور وہ ادھر کھڑی رونے لگی۔ اس کے والد بھی آ گئے، اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، لیکن شکر خدا کا کہ اس نے اپنے والد کو نہیں بتایا، ورنہ ہمارے والدین میں لڑائی ہو جاتی تو ہماری دوستی ٹوٹ جانی تھی۔ اس نے اس وقت برداشت کیا اور اپنے ابا کو نہیں بتایا۔ ابا کی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی، میں بھی امی کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امی سے میں نے ناراضگی ظاہر کی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میری دوست کو مار کر، اس کا قصور نہیں تھا، اسے میں نے ہی برف کے گولے کا بولا تھا، وہ میرے کہنے پر برف کا گولا کھانے گئی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ سر سے دوپٹہ اتارے ایک پیر زادی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ وہاں کھڑی ہو کر برف کا گولا کھائے۔ مجھے غصہ اس بات کو سن کر اور آیا۔ میں گھر آ کر کمرے میں گئی، نوکرانی بوا بلانے آئی تو کھانے کے لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، بوا سے بدتمیزی کی۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ امی خود میرے لیے کھانا لے آئی۔ کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ امی نے پیار سے سمجھایا کہ ادھر آپ کے والد کی بہت عزت بنی ہے، تو میں نے کہا کہ میری دوست کو کیوں مارا، مجھے مار لیتی۔ تو کہنے لگی، وہ لوگ ہمارے مرید ہیں تو ایک فاصلہ ان لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، تم پیر زادی اور وہ معمولی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن ان کو شروع سے ایسے بولتے سنا تھا تو تعجب نہیں ہوا۔ پھر لوگ باتیں کرتے کہ پیر صاحب کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے، اور مجھ سے لاڈ کرنے لگی اور پاس ٹرے میں پڑا کھانا دیکھ کر کہنے لگی، اس کو کھا لو۔ میں نے سر ہلا دیا کہ مجھے نہیں کھانا۔ وہ ٹرے پاس کر کے اوپر سے ٹرے کا کور اتارنے لگی تو گوبھی کی خوشبو میرے نتھنوں تک پہنچی تو بھوک محسوس ہوئی، لیکن امی سے ناراض تھی اور کھانے کے لیے نخرے دکھا رہی تھی۔ امی مجھے کہنے لگی کہ ادھر قریب مت آؤ، میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی ہوں، مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک لگی ہے، بس مجھ سے ناراضگی ہے تو کھانے سے کیا ناراضگی۔ انہوں نے روٹی کا نوالا لے کر اس کے ساتھ گوبھی کا سالن بھی لگا کر میرے منہ میں ڈالا۔ مجھے بھوک لگی تھی اور سالن بھی مزے کا لگا۔ میں نے پھر امی کے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ امی بھی پچکار کر کہنے لگی، نہ ناراض ہوا کرو، میں تمہیں پیر سائیں کی ڈانٹ سے بچانا چاہتی ہوں، اگر وہ خود سے دیکھتے تو مار بھی سکتے تھے۔ میں امی کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر میں کھانا کھانے کے بعد امی سے کہنے لگی، مجھے اب نیند آئی ہے، جاتے ہوئے میرے کمرے کا دروازہ بند کر لیجیے گا۔ امی ٹرے لیے وہاں سے چلی گئی۔ امی کے جانے کے بعد کافی دیر میں کروٹیں لیتی رہی، نیند نہیں آئی تو اٹھ کھڑی ہوئی، بیڈ سے نیچے اتر کر پاؤں میں چپل پہنے اور سنگار میز کے سامنے پڑی ہوئی پونی اٹھائی اور پونی ٹیل بنائی۔ پھر کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی، وہاں سے دوپٹہ نکالا، اوڑھا اور کھلونوں میں سے بڑی گڑیا کو اٹھایا۔ آرام سے دروازہ کھولا تاکہ کسی کو آواز نہ سنائی دے۔ میں آرام سے باہر نکلی، حویلی کے برآمدے سے گزرتی کرمو بابا کے کوارٹر کی طرف بڑھی، پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔
दरवाज़ा क्वार्टर का मेन लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा था। उसको बजाया तो करमू बाबा के बेटे ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे अच्छा लगता था। उसे देखकर मैं घर के अंदर की जानी पड़ी। करमू बाबा की बेटी का नाम सकीना था। सब उसे सुखी कहकर पुकारते थे। मैं उसके सहन में गुड़िया उठाए खड़ी थी। करमू बाबा का बेटा कहने लगा, सुखी अंदर कमरे में है। मैं उस कमरे की जानी बढ़ी तो अंदर से सुखी के रोने की आवाज़ आई। मैं कमरे में गई और पूछा, सुखी, मैं तुमसे खेलने आई हूँ, रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी, रोज़ मुझे दाल पकानी पड़ती है, घर में खाने को कुछ नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम तो इतनी छोटी हो, खाना अपने बाबा को कहा करो हवेली से ले आया करें। तो उसने बताया कि हवेली में जो बावर्चन है, 2 दफ़ा खाना लेने गई तो उसने पैसे मांगे। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं कि हवेली में बने खाने खरीद सके। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। बावर्चन ने अच्छा कारोबार चलाया हुआ था, हमारे बावर्ची से खाने बेच रही थी। मैंने उसे चुप करवाया। परेशान न हो, शाम को मैं खुद हवेली से रोज़ खाना लाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं आइंदा खाना बनाने की। वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी, पीरजादी जी, बहुत शुक्रिया, मैं अभी गुड़ वाला शरबत बना कर लाती हूँ। मैंने उसे डांट कर कहा, मेरा नाम रूही बानो है, मुझे सिर्फ रूही बुलाया करो। वो भी गुड़िया और भालू लेकर आई। हम खेलने लगी। मैंने उससे पूछा, वाकई तुम्हारे भाई को जिन है? वो बताने लगी, हाँ। मैंने अगला सवाल किया, तो तुम्हारे अब्बा खुद क्यों नहीं जिन पकड़ते? मेरे अब्बा क्यों? तो उसने बताया कि पीर साईं तो जंगलों में जाकर बहुत पढ़ाई करते हैं, वहाँ से उन्हें काबू करते हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने बताया? तो कहने लगी, मेरे अब्बा ने बताया है और पीर साईं तो बहुत ज़्यादा काबू करके लाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर सोच में डूब गई। आज तो तहैया कर लिया था कि मैं भी देखूंगी कि अब्बा साईं कैसे जिन पकड़ते हैं। उसने मुझे गुड़ वाला शरबत ला कर दिया। मैंने उसे पिया। शाम को मगरिब का वक्त हो गया था तो मैं हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। शुक्र है मुझे उधर किसी ने देखा नहीं था। मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही कमरा खोला, अंदर अंधेरा था। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने लाइट ऑन की तो उस वक्त अचानक लाइट चली गई। कमरे की बालकनी पर मुझे साया सा महसूस हुआ, जैसे वहाँ कोई पर्दों के पीछे था। मैंने डरी सहमी आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। एकदम मुझे बालकनी से किसी की छलांग लगाने की आवाज़ आई। मेरी सोच थी, जिसने छलांग उधर से लगाई वो जिंदा तो नहीं बचा होगा। जल्दी से इमरजेंसी लाइट टोली तो नहीं मिली तो शोर डाला, अम्मी जान, जल्दी से बत्ती लाएं, इधर कोई है। पूरी हवेली में एक उधम मच गया। मेरी आवाज़ सब तक पहुंच गई। कोई डंडा तो कोई राइफल उठाए मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अम्मी ने सबको उधर बाहर रोका, खुद बत्ती जलाए मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं उस वक्त सर्दी में डर की वजह से पसीना पसीना हो गई थी। मुझसे पूछने लगी, किधर है कोई? मैंने इशारा किया कि बालकनी की तरफ। वो वहां से आगे बढ़ी और बालकनी से नीचे भी बत्ती लगाकर देखा। वहां कोई नहीं था। मुझे कहने लगी, बेटा जान, एवं ही डर गई होगी, वहां तो कोई नहीं है। वो मेरे पास आ गई। मैं उनसे लिपट गई। अम्मी जान, अब मुझे अकेले उधर कमरे में नहीं सोना, मुझे डर लगता है, आप मेरे साथ इधर ही सोएंगी? तो वो कहने लगी, पता है ना आपके बाबा साईं बीमार रहते हैं, अक्सर रात को दवा देने की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। मैं इधर सो गई तो उन्हें दवा कौन देगा? मेरा बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करती? चाहे रात को मुझे कोई आकर मार दे। वो कहने लगी, चलो ठीक है, अपनी किताबें उठाओ और चलो मेरे कमरे में उधर सो जाना, जब तक तुम्हारा डर नहीं ख़त्म हो जाता। मैंने जैसे ही किताबें जो बेड पर पड़ी थी उठाकर बैग में डाली और बैग ली अम्मी के साथ उनके कमरे में आ गई। वहाँ किताबें रखी तो इतनी देर में लाइट आ गई। अम्मी ने कहा, चलो अब नीचे खाना खाते हैं। उस वक्त अम्मी को मैंने बावर्चन की शिकायत की कि ये बाकी मुलाजमीन को खाना हवेली के किचन से पैसों का देती है। अम्मी को गुस्सा आ गया, मेरे साथ नीचे आ गई और किचन में हम लोग आए तो अम्मी ने बावर्चन को मुखातिब किया और उससे पूछा, बीबी, क्या तुमने नया कारोबार सेट किया है? ये पीरों का घर है और तुम यहाँ से लोगों को खाने बेच रही हो? वो ना करती रही कि बेगम साहिबा, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसी वक्त गेट कीपर की बीवी आ गई। उसने भी यही बताया, बेगम साहिबा, वाकई रोज़ जब मैं खाना ज़रूरत हो तो ये पैसे लेती है हमसे। हमें तो बताया था कि आपका हुक्म है, आपने पैसे लेने को बोला है। अम्मी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया और उसे अच्छा खासा बेइज्जत किया और बोला,
कल से इधर काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। वो अम्मी की मिन्नतें करने लगी। बेगम साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अम्मी ने कहा, ये सोच तो तुम्हें पहले नहीं थी जब ऐसे उल्टे सीधे काम करती थी। हाँ, एक शर्त पर अब काम करोगी। जितना आज तक कमाया है वो सब तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा और लंगर खाने में जाएगा। अल्लाह का दिया इतना कुछ है, और लोग बाहर जाकर बात करेंगे तो पीर साहब की क्या इज्जत रह जाएगी। वो माफिया मांगने लगी और कहने लगी कि जो मैंने खाना बेचकर कमाया वो मैं खुद आपको बता दूंगी, वो पैसे आप बेशक ले लीजिएगा। अम्मी ने उसे कहा कि मुझसे नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अम्मी उसे ये कहकर वहाँ से चली गई। मैं किचन में ही थी। मैंने बावर्चिन से कहा, बुआ, एक प्लेट में खाना डालो और करमू बाबा के घर दे आओ। वो मेरी तरफ देखने लगी। बेगम साहिबा डांटेंगी। मैंने कहा, अम्मी जान तो इस बात पर बिल्कुल नहीं डांटेगी। और मेरे कहने पर उसने प्लेट में खाना डाला। मैंने बावर्चिन से कहा, चलो देने मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो कहने लगी, छोटी बेगम साहिबा, मैं खुद देकर आती हूँ, आप यहीं रहें, आपको भी डांट पड़ जानी है। मैंने उसको कहा कि मैं खुद संभाल लूँगी, आपको जो कहा है वो करें बस। वो मेरे साथ गई और करमू बाबा के घर खाना दिया। करमू बाबा की बेटी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही कहने लगी, बानो, आप तो सच्ची मुच्ची का ले आई। वो बावर्चन बुआ को देखने लगी जो उस वक्त उसे हकारत भरी नज़रों से देखने लगी। मैंने बावर्चन बुआ से कहा, सुखी से पहले वाले रवैये की माफ़ी मांगे। वो कहने लगी, छोटी बेगम साहिबा, अब इसकी माँ की उम्र की हूँ, माफ़ी मांगते हुए अच्छी लगूंगी। मैंने बोला, माँ की उम्र की है लेकिन माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं। आपने जो रवैया रखा, माँ अपने बच्चों के लिए खाना लाती है और खुद भूखा सोना पड़े तो सो जाती है, लेकिन आपने एक भूखे को खाना बेचा है, तो बस आपकी गलती है, इससे माफ़ी मांगे, वरना अब्बा साईं से कहकर आप पर जिन्नू का साया करवा सकती हूँ। मैंने ये बात मजाक में सीरियस होकर कही। बावर्चन बुआ ये सुनकर खौफ के मारे सुखी से कहने लगी, सुखी बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा जो भी खाना हुआ मुझे बताना, मैं दे दूंगी। बावर्चन बुआ के लहजे में बौखलाहट और खौफ देखकर हम दोनों ने ऊंची आवाज़ में कहका लगाया। उधर पास से अब्बा साईं गुजर रहे थे तो उनकी आवाज़ गूंजी, कौन इतना ऊंचा हंस रहा है? और तो क्या, हंसने की इतनी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा आगे होकर छुप गई। अब्बा ने लाइट लगाई तो वहाँ सिर्फ सखी ही नजर आई। उसको डांटा और हवेली के अंदर चले गए। सुखी परेशान हो गई। मैंने उसे हौसला दिया कि बस अब्बा साईं की आदत है डांटना, शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया। मैंने बोलकर उसके गले में बाहें डाली। अब हम पक्की सहेलियां बन चुकी हैं। बावर्चन बुआ बोली, छोटी मालकिन पीछे हटें, पीरजादी मामूली मुलाजिम की लड़की से दोस्ती करते अच्छी नहीं लगती। मैंने बावर्चन बुआ से कहा कि आप इस तबके की हैं तभी ये बात कर रही हैं। सुखी की जगह आपकी बेटी होती तो तब भी आप मुझे यही कहती। उस वक्त तो खुश होती ना कि पीरजादी आपकी बेटी की सहेली है। मेरी इस बात पर बावर्चन बुआ चुप हो गई और मैंने सुखी को अल्लाह हाफिज बोला और वहाँ से आ गई। बावर्चन बुआ रास्ते में मुझे समझाती रही, छोटी मालकिन, जिस दिन आपके घरवालों की, आपकी और सुखी की गहरी दोस्ती का उन्हें पता चला, उस दिन देखिएगा कुछ न कुछ होगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, सुखी लड़की है, कौन सा लड़का है। मुझे बावर्चन बुआ डरा तो ऐसे रही है जैसे सुखी इंसान नहीं है। सुखी तो इंसान है, लेकिन आप लोग बड़े लोग हो। आपके यहाँ हम जैसों की हैसियत इंसान की नहीं, सिर्फ मुलाजिम की है। मैंने कहा, बावर्चन बुआ, मैं ऐसा नहीं सोचती, सब इंसान मेरे लिए बराबर हैं। इतनी इज्जत करती हूँ जितनी मैं अपनी मामा की करती हूँ, लेकिन ये हरकत आपकी गलत थी। तो सुखी से माफ़ी मांगने का बोला। किसी की गरीब की भूख का फ़ायदा नहीं उठाते, मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको पता होगा। वो मेरी बात पर शर्मिंदा हो गई। बेगम साहिबा, आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करती हैं, आपको नज़र लग जानी है। मैं भी उनकी बात पर मुस्कुराकर बोली, आप जैसे लोगों की दुआएं मेरे सर पर हों तो हासिदीन की नज़र मुझ पर असर नहीं करती। मैं भी उनकी बात पर मुस्कुराकर बोली और उनके साथ किचन में आई। उसके साथ मिलकर टेबल पर सारा खाना लगाया। मुझे काम करते देखकर अब्बा साईं खाने की मेज़ पर आ गए और बोले, आज हमारी बेटी माशाअल्लाह कामों में लगी है और बहुत अच्छी लग रही है, सर पर दुपट्टा भी लिया हुआ है और ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं अब्बा साईं के पास गई। उन्होंने मेरे सर पर थपकी लगाई। उनका ये प्यार मैं पहली दफ़ा देख रही थी, वरना उनका गुस्सा ही देखा था। शायद मेरी हरकतें उनके मिजाज के खिलाफ हो जाती थी। जो गुस्सा देखने को मिलता था
सोच लिया था कि अब अब्बा साईं को खुश करके इस बंद कमरे तक पहुंचना है। उस बंद कमरे में सबको जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? अम्मी भी आ गई और बाकी घर के अफराद भी। सब ने मिलकर खाना खाया और फिर मैं ऊपर अम्मी अब्बू के कमरे में आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ सोना था। मुझे अपने कमरे में डर लगता था। मैं जब कमरे में आई तो अम्मी जान ने मेरा बिस्तर लगवा दिया और मैं वहीं बैठे अपना बैग खोले अपना होमवर्क करने लगी। बड़े अब्बा साईं जब कमरे में आए और अम्मी जान को बोलने लगे, रूही बानो, हमारे कमरे में क्या कर रही है? तो अम्मी ने बताया, रूही को अपने कमरे में किसी चीज़ का साया नजर आया तो डर गई। मैं फट से बोली, अब्बा जी, ज़रूर आपके जिन होंगे। उन्होंने मुझे टोका, ऐसे नहीं बोलते रूही बानो। मैं अब्बा के टोकने पर चुप हो गई, लेकिन मुझे आज मौका मिला तो पता लगाना था कि अब्बा साईं कैसे जिन को काबू करते हैं। वो अपने बेड पर लेट गए और अम्मी जान उनके लिए एक कांच के गिलास में दूध डालकर लाईं और बेड की साइड दराज से उनकी मेडिसिन निकाली और अब्बा साईं को एक गोली निकाल कर दी। अब्बा साईं ने दूध के साथ वो ली और मैं सब देख रही थी। फिर अम्मी कुछ कमरे में कपड़े बिखेरे हुए समेटने में लगी थी। मुझसे पूछने लगी कि कितना होमवर्क करना है, फिर लाइट ऑफ कर दूंगी। मैंने कहा, अब ऑफ कर दे, मैंने ख़त्म कर लिया है। मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन सोने लेट गई ताकि अब्बा साईं और अम्मी जान को लगे कि मैं सो गई हूँ और मुझे ये था कि मैंने आज पता लगाना है। मेरी अम्मी ने मेरा बैग संभाल दिया और फिर लाइट ऑफ कर दी। अम्मी भी सो गई। मैं सोई नहीं। रात के तकरीबन 1 बजे के वक्त मुझे आवाज़ आई, जैसे कोई उठा हो। तो देखा अब्बा साईं उठे हुए थे। वो कुछ ढूंढ रहे थे। मैं खामोशी से लेटी रही और फिर जो वो ढूंढ रहे थे वो माचिस थी। तब मुझे मालूम हुआ कि जब वो माचिस की तीली से लालटेन जलाई जाती है और फिर वो एक मोटी चादर लिए अपना उसे चेहरा ढांपे लालटेन लिए कमरे से निकल गए। उनके बाहर निकलते ही मैंने भी देर नहीं लगाई। उठी, कंबल से पाँव बाहर निकाले। बाहर ठंड महसूस हुई तो तकिए के नीचे सॉक्स पड़ी थी। जल्दी से वो पहनी, दुपट्टा ओढ़ा और चप्पल पहने हल्के कदमों से चलते हुए दरवाजे तक गई कि कहीं अम्मी न उठ जाए। मैं कमरे से निकलने में कामयाब हो गई। बाहर बहुत अंधेरा था। अंदर से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन ये भी था कि अब्बा के पीछे जाना है। खुद को दिलासा दिया, रूही बानो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। मैं हवेली से फ़ौरन बाहर निकली तो अब्बा अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके हाथ में जो लालटेन थी उसकी मध्यम रोशनी नज़र आ रही थी। उसी रोशनी के आसरे मैं कदम बढ़ा रही थी। अब्बा जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक दरख्तों का झुंड था। आसपास खेत थे। उसमें एक कच्चा रास्ता था। अब्बा उस पर चल रहे थे। मैं उनके पीछे चल रही थी। काली स्याह रात थी। आसमान पर कोई तारा तक नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। सब लोग सो रहे थे और जंगल के उस कोने पर पहुंच चुके थे जहां का बहुत मशहूर था कि वहां नागों की जोड़ी रहती है। मुझे कुछ ज़मीन पर सरसराहट महसूस हुई, जैसे नाग की आवाज़ हो। मेरे मुंह से खौफ से चीख निकल गई, साथ ही बचा लो, और मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरी टांग पर मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। दर्द की शिद्दत से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो खुद को हवेली में पाया। अब्बा और बाकी सब लोग मेरे आसपास खड़े थे और टांग को देखा। एक कपड़े के टुकड़े से बांधी हुई थी। वो वही चादर थी जो अब्बा सुबह ओढ़कर जंगल में गए थे। मुझे मालूम हुआ कि अब्बा ही उठा लाए और दम किया। मुझे नाग ने काट लिया था। उस नाग की दहशत इतनी थी कि मेरी आंख नहीं खुल रही थी। अब्बा मेरा मुंह खोले ज़बरदस्ती जड़ी बूटियों का अमेज़ा बनाकर डाल रहे थे। वो शायद नाग के जहर के असर को ख़त्म करने के लिए था। वो मेरे अंदर जाते ही मुझे उल्टियाँ आ गई और वो जहर बाहर निकल रहा था। ये अब्बा जान का टोटका था और दम था जो मुझे मौत के मुंह से निकाल लाया। उस दिन मैं अब्बा को वाकई मान गई कि अब्बा वाकई कोई ऊंचा मर्तबा रखते। अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा रखी थी। मुझे होश में आते ही मुझे और सवालों की बौछार हो गई कि तुम जंगल में क्या करने गई थी। उन सवालों के लिए मैं खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। मुझे मालूम था कि ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब्बा ने अम्मी को चुप करवाया कि अभी चुप करो, इससे सवालात करना, और बावर्चन बुआ को बोला मेरे लिए कहवा बना कर लाएं, साथ ही कुछ जड़ी बूटियों का हलवा कहा बना कर लाएं। मुझे दर्द की शिद्दत ने उठकर बिठा दिया। अब्बा साईं ने फिर दम किया और मेरे दर्द में कुछ कमी आई।
میں نے تو سنا تھا کہ سانپ ڈس لے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن مجھے بخوبی پتہ چل رہا تھا۔ جب میں نے یہ سوال کیا کہ سانپ کاٹ لے تو درد نہیں ہوتا، پھر مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ ابا نے بتایا کہ یہ بہت ہی زہریلے سانپوں کی جوڑی ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جو کینسر کی بیماری کی دوا بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سانپ بہت کم پائے جاتے ہیں، اسے خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی۔ یہ سانپوں کی جوڑی ہمارے علاقے میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ سانپ ویسے براعظم ایشیا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں باورچن بوا ایک ٹرے میں رکھے حلوے کی پلیٹ اور ساتھ قہوہ لے آئی۔ مجھے وہ چیزیں دیکھنے نہیں ہو رہی تھی، لیکن زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ چیزیں کھانی تھی۔ ابا مجھے زبردستی بٹھا گئے، کھلانے کے لیے بٹھایا۔ میں نے وہ کھائی اور پھر میں زہر باہر اگل رہی تھی۔ ابا شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے کیونکہ ان کا دم اور ٹوٹکا مجھ پر اثر کر رہا تھا، ورنہ اتنے زہریلے ناک کے ڈھسنے سے لوگ مر جاتے ہیں۔ ابا اس وقت جنگل میں نہ ہوتے تو میں بھی مر چکی ہوتی، لیکن ہوتے کیوں نہ، میں اتر گئی ہی ان کی وجہ سے ان کے پیچھے جنگل میں گئی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اے اللہ، ہماری بیٹی کو بچا لو۔ ابا نوافل ادا کر کے واپس آئے اور میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ تب مجھ سے ابا سائی نے پوچھا کہ رات کے اس پہر تم جنگل میں کیوں گئی تھی؟ تو میں نے سہمے سہمے ابا کو حقیقت سے آشنا کروا دیا کہ میں کیوں جنگل میں گئی تھی۔ ابا نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے وہ چلے گئے۔ میں ایک ہفتہ گھر میں رہی اور میری تیمارداری ہوتی رہی۔ اسکول سے امی جان جا کر چھٹیاں لے آئی تھی۔ ایک ہفتے بعد مجھے خبر سنائی گئی کہ مجھے جلد ہی پھپھو کے پاس ابا سائیں لندن بھیج رہے ہیں۔ میں ان کا فیصلہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل سکا تھا، اور اس بند دروازے کے پیچھے کیا تھا میرے کھوج لگانے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ میں تیاریاں زور و شور سے کر رہی تھی۔ مجھے لندن بھیجنے کا آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے جانا تھا۔ امی جان مجھے چھوڑنے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ میں چھوٹی تھی، کبھی اس گاؤں سے نکل کر آج تک نہیں گئی تھی، وہ تو پھر وہ دوسرا ملک تھا۔ میری صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ امی جان نے مجھے 2 بجے اٹھا دیا۔ تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ ابا سائیں بھی ہمارے اٹھنے کے ساتھ ہی اٹھ گئے تو دھیمے قدموں میں ان کے پاس گئی اور بولی، ابا سائیں، مجھے لندن نہیں جانا، مجھے مت بھیجیں۔ لیکن انہوں نے کہا، بیٹا ادھر رہی تو الٹی سیدھی باتوں کی کھوج میں اپنی جان کھو بیٹھو گی۔ ہماری اکلوتی اولاد ہو تم، ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے تمہیں اس طرح بھیجنا، پر تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہاں سے بھیجنا لازمی ہے۔ مجھے چپ لگ گئی۔ کسی حد تک ابا کی بات ٹھیک تھی کیونکہ میرا دماغ اس وقت بھی کھوجنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں تھا، نہ وقت تھا۔ اور اس وقت امی جان مجھے تیار کیے باورچن بوا نے بھی کھانا تیار کر کے ٹفن بنا دیا جو ہم شہر جا کر ایئرپورٹ پر کھا سکیں۔ فلائٹ سے پہلے یوں تو سب نے الوداع کیا اور میں، امی اور ابا سائیں ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ سارے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ اس کمرے میں کیا تھا جہاں صرف ابا سائیں جاتے ہیں، کسی اور کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ ابا سے سوال کر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی چھوٹی ہو، جب واپس آؤ گی تو تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ابا نے مجھے ٹال دیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ابا پہلی دفعہ میری یادائش کے مطابق گلے ملے اور ساتھ ہی یہ کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں، لیکن یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے بھی رونا آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے والدین کے بغیر ادھر کیسے رہوں گی۔ ابا کو اللہ حافظ بول کر ہم لوگ، امی اور میں، ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا اور فلائٹ کے وقت وہاں سے جہاز میں سوار ہوئے۔ پہلی دفعہ میں جہاز پر سوار ہوئی۔ خوشی اور ڈر دونوں احساسات تھے۔ جہاز اپنے مقررہ وقت پر اڑا اور میں روتے روتے سو گئی کیونکہ اپنے وطن اور گھر والوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ جب آنکھ کھلی تو ہم لندن پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ پر پھپھو اور ان کے شوہر ہمیں لینے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ لندن کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں، لیکن ہمارے مہر گڑھ جتنی پرسکون نہیں تھی۔ پھپھو کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ان کے بچوں سے مل کر ہم لوگ فریش ہوئے۔ پھپھو نے کھانے کا انتظام کروایا اور وہاں کے لوگوں میں وہ اپنائیت نہیں تھی، یہ محسوس ہوا تھا، ورنہ ہمارے مہر گڑھ میں کوئی ولایت سے آتا تو اس کا بینڈ باجوں سے استقبال ہوتا، لیکن یہاں بس خاموشی تھی۔
ہم نے کھانا کھایا اور پھر ریسٹ کی۔ شام کا وقت تھا۔ پھپھو اور ان کے شوہر کام پر چلے گئے، بچے بھی کہیں نہ کہیں چلے گئے۔ ہم ماں بیٹی گھر میں اکیلی تھی اور بہت بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری حویلی جیسی بھی تھی لیکن چہل پہل رہتی تھی، کوئی نہ کوئی گھر پر موجود ہوتا تھا۔ پھپھو کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا مجھ سے بڑا تھا اور بیٹی میری ہم عمر تھی۔ دونوں انگلش میں ہی بات چیت کرتے کیونکہ وہ کبھی پاکستان آج تک نہیں گئے تھے۔ وہ ایسے ماحول میں پلے بڑے تھے۔ امی ایک مہینہ میرے ساتھ ادھر رہی، پھر واپس پاکستان آ گئی اور ہر سال مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میرا بھی اسکول پہلے پھر کالج میں بھی ایڈمیشن ہو گیا۔ کالج سے ڈگری کے بعد یونیورسٹی میں پہنچ گئی، لیکن اتنے سالوں میں پاکستان کبھی واپس نہیں آئی۔ ہمیشہ امی آتی تھی اور ابا سائیں ویڈیو کال پر بات کر لیتے، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے کبھی ملنے نہیں آئے۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی میری دوست بن گئی جس کے والدین نہیں تھے اور اس سے مجھے بہنوں والی محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں بچپن میں بہت پیاری تھی لیکن بڑے ہوتے اور بھی پیاری ہو گئی۔ کوئی بھی دیکھتا تو ایک دفعہ دل دے بیٹھتا، لیکن میں پیرزادی کسی کو گھاس تک نہ ڈالتی۔ میری اس دوست کا بہت دل تھا کہ وہ پاکستان جائے۔ مجھے 10 سال ہو چکے تھے، اب ڈگری مکمل ہونے والی تھی تو واپس جانے کے آثار لگ رہے تھے۔ جس دن یونیورسٹی میں لاسٹ دن تھا اس سے اگلے دن ہم سب کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ میں نے دوست کو بتایا تو وہ اداس ہو گئی۔ میں نے کہا تمہارا ویزا بھی لگوا دیتی ہوں، ضرور آنا۔ ابھی تو ہمارا پلان جلدی جانے کا بن گیا ہے، انتظار کروں گی۔ اس سے مل کر اگلے دن ہم پاکستان آئے۔ مجھے اتنے سالوں سے اپنے سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ حویلی پہنچ کر دیکھا سب ویسے کا ویسا تھا، سوائے لوگوں کے کوئی ملازم وفات پا چکا تھا تو کوئی اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا کہ مجھ سے پہچاننے نہیں ہو رہے تھے، سوائے باورچن بوا کے۔ سکھی سے ملنے گئی تو وہ بڑی ہو چکی تھی اور میری جتنی وہ بھی پیاری تھی۔ اس کے ابا یعنی کرمو بابا اور اس کا بھائی دونوں فوت ہو چکے تھے۔ اس کی شادی کسی ملازم کے بیٹے کے ساتھ ابا سائی نے کروا دی اور وہ ادھر ہی کوارٹر میں رہتی۔ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس کے بھائی کی جان کسی جن نے ہی لی تھی اور واپس کمرے میں آئی، اس کمرے کے پاس جس کا راز آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اپنے کمرے میں گئی تو وہاں سب سلیقے سے تھا۔ فریش ہوئی اور ملازمہ بلانے آئی کہ کھانا کھا لے۔ ملازمہ کو کہا کہ آپ جائیں میں آتی ہوں۔ میں اسی وقت نہائی، بال کھولے، ان کو سلجھایا اور آئینے کے سامنے گئی، کچھ بناؤ سنگھار کیا، سر پر دوپٹہ اوڑھا اور کھانے کے لیے جانے لگی۔ اسی کمرے کے پاس سے گزری تو کسی کے رونے کی آواز آئی جو یہ تھی، بھوک لگی ہے پلیز کھانا دے دو، مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ آواز میں نے پہلی دفعہ سنی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا سائی نے وہاں کسی کو قید کر کے رکھا ہے۔ اس وقت دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی تو وہاں ایک لڑکی سیڑھیوں سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کمرے میں کون قید ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چپ کر گئی۔ میرے پوچھنے پر میں نے اس سے کہا کہ ڈرو مت، بتاؤ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی جن قید ہوگا، کیونکہ بڑے پیر سائی بڑی بڑی جگہوں سے جنات کو قابو کر کے بوتل میں قید کر کے لاتے ہیں تو اکثر اس کمرے سے آوازیں آتی ہیں۔ میرے ابا نے مجھے بتایا کہ وہ پیر سائی کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ مجھے اس کمرے کا راز آج معلوم ہو گیا تھا، وہ بھی ملازمہ کے ذریعے۔ میں اس وقت کھانے کی میز پر گئی، کھانا کھایا اور ابا سائی کو میز پر موجود نہ پا کر امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور امی سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اوپر گئی تو وہ لڑکی ابھی بھی جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس سے کہا کہ کوئی ہتھوڑی لا کر دو مجھے نیچے سے۔ اس نے پوچھا بی بی جی کیا کرنا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ لا دو، مجھے ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ ابا سائی تو گھر پر نہیں ہے تو جن کو آزاد کر دوں۔ میرا دل نرم پڑ گیا، سوچا تھا کہ سب سے چھپ کر آزاد کر دوں گی، لیکن میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھے ہمدردی مہنگی پڑنے والی تھی۔ میں نے ہتھوڑا منگوایا اور اس تالے کو توڑا اور جن زادے کو نکالنے لگی، لیکن جن زادہ پہلی نظر میں ہی مجھ پر عاشق ہو گیا۔ شام کو ابا گھر آئے، دروازے کو کھولا اور جن زادے کو ادھر نہ پا کر بڑے غصے سے سب کو اکٹھا کیا، سب کی تفتیش کی۔ کوئی نہیں بولا تو میں نے خود ہی بتا دیا کہ ابا سائیں میں نے جن زادے کو رہا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اسی بے وقوفی کی امید تھی، وہ کوئی اچھا نہیں ہے ورنہ بند نہ کرتا، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دعا کرو کہ سب اس سے بچیں۔ اب پھر میں جب سوئی اور جب اٹھتی تو میرے چہرے پر میک اپ ہوتا، مجھے بہت عجیب سا لگتا۔ میں تو چہرہ صاف کر کے سوتی ہوں، پھر یہ میک اپ کون کرتا ہے؟ کچھ دن بعد ابا سائیں میرا رشتہ طے کر چکے تھے میری پھپھو کے بیٹے سے جو لندن سے ساتھ آیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔
میں نے اپنی لندن والی دوست کو انفارم کیا، وہ بھی شادی پر آ رہی تھی۔ جس دن میری مہندی تھی اس دن میری دوست کی فلائٹ تھی۔ مجھ پر پابندی لگ گئی تھی کہ حویلی سے باہر نہیں جانا، مجھے مایوں بٹھا دیا گیا۔ میں نے اپنے کزن یعنی اپنے منگیتر کو کہا کہ میری دوست کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے۔ جب کزن گھر سے نکل گیا تو جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم صرف میری ہو، کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ میں اسے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً کزن کا نمبر ملایا۔ اس نے جیسے ہی پک کیا تو میرے بولنے سے پہلے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ میں پریشانی سے بھاگتی نیچے گئی، سب کو بتایا کہ زوہان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گھبراہٹ کے مارے ابا سائی نے فوراً گاڑی نکلوائی اور شہر جانے والے راستے پر ڈالی۔ یوں میرے ہونے والے شوہر کو وقت پر ہسپتال لے جایا گیا اور اس کی جان بچ گئی، اور میں پھر اپنی دوست کو ایئرپورٹ سے لینے ڈرائیور کے ساتھ خود گئی۔ شام تک سب گھر آ گئے۔ میں نے اس جنزادے کی حقیقت سے ابا سائی کو آشکار کر دیا تو ابا سائی نے کلام کی برکت سے دوبارہ جنزادے کو قید کر لیا۔ میں پھر اس کے پاس گئی، اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل کو نرم کیا تھا پر تم اس قابل نہیں تھے، شکر ہے ابا سائی بھی تھے جن کے قابو میں تم آتے ہو۔ اس سے کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی۔ اس دن فنکشن ملتوی ہو گیا۔ پھر سارے فنکشن کی شروعات ہوئی۔ میری اپنے کزن سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی دوست کو اپنے سارے گاؤں کی سیر کرائی۔ میرے والدین نے اسے بہت پیار دیا۔ ابا سائی نے کہا، میری ایک نہیں اب 2 بیٹیاں ہیں۔ ادھر چند دن مہر گڑھ میں رہنے کے بعد ہم لوگ واپس لندن آ گئے۔ میری بہن جیسی دوست نے بھی ہمارے گھر کے پاس ہی فلیٹ لے لیا، تو پھر کبھی کبھی میں بہن کے پاس، کبھی پپھو کے پاس رہتی، تو کبھی ہم دونوں بہنیں ہر سال والدین سے ملنے پاکستان آتی تھی۔ اور ابا سائی اب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو جن زادے کسی کو تنگ کرتے ہیں وہ ان کو اپنی قید میں کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔